अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज यहाँ पे बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है मेरे एरिया में, और इसीलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना के आपसे शेयर की। इस वक्त भी मैंने बैकयार्ड का दरवाज़ा खोला हुआ है और बड़ी अच्छी बारिश की आवाज़ आ रही है और बल्कि हल्के हल्के छींटे भी पड़ रहे हैं मुझ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त बहुत अच्छा फील हो रहा है। ज़ाहिर है गर्मियों में ख़ास तौर पर बारिश जब एकदम से होती है और गर्मी का ज़ोर टूटता है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो चलें दोस्तों आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक इतना प्लेजेंट नहीं है जितना कि वेदर प्लेजेंट है। आज का टॉपिक न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के बारे में है कि न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अलर्ट एंड केयरफुल रहना पड़ेगा जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं। ठीक है, कि बच्चे के साथ किसी तरह का कोई अब्यूज़ मिसट्रीटमेंट तो नहीं हो रही। एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी कल, उसमें यही अमेरिका में हुआ कि एक ऑटिस्टिक बच्चा, नॉन वर्बल बच्चा, उसकी ग्रैंड माँ ने सडनली सरप्राइज़ विज़िट किया उसके स्कूल में, और वो देखती है कि बच्चे को सिंगल आउट किया हुआ था, उसको इवन क्लोजेट में बिठाया था और बकल किया हुआ था कि वो अपनी सीट से ना उठे। और डे केयर्स में, स्कूल्स में इस तरह के बहुत वाक़यात हो रहे हैं। अब एक वीडियो नज़र से गुज़रती है तो सब पेरेंट्स जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के पेरेंट्स हैं वो एकदम से मतलब ज़ाहिर है उनको गुस्सा भी आता है, एकदम अलर्ट भी हो जाते हैं। अपने बच्चे का ख्याल आता है उनको कि हमारे बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। सडनली सरप्राइज़ विज़िट्स बढ़ जाते हैं स्कूल्स में। तो इस तरह से एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, ये न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के बारे में, उनके पेरेंट्स का एक्चुअली डिस्कशन फॉर्म टाइप था वो। तो उसमें एक मदर ने लिखा था कि मेरी जो बेटी है, मैं सडनली उसके स्कूल चली गई एक दिन छुट्टी से कुछ टाइम पहले, तो बच्चे को बिल्कुल बाकी बच्चों से अलग बिठाया हुआ था, सिंगल आउट किया हुआ था और उसको थ्रेटन किया जा रहा था कि उसको घर नहीं भेजेंगे। और वो उस बच्ची को मतलब उसका रो रो के बुरा हाल था। शी वाज स्केयर्ड फॉर हर लाइफ कि पता नहीं मुझे रख लेंगे यहीं स्कूल में, मुझे जाने नहीं देंगे क्या। और बाकी बच्चे जा रहे थे घर को, स्कूल क्लासरूम खाली था और वो बच्ची अकेली बैठी हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें और बहुत कुछ होता है न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के साथ। मसला ये है कि जब एंड ऑफ द डे जब बच्चा स्कूल से घर आता है दोपहर को, शाम को, तो पेरेंट उससे पूछते हैं कि बेटा सारा दिन क्या हुआ, दिन कैसा गुजरा, किसी के साथ लड़ाई तो नहीं हुई, टीचर से डांट मार तो नहीं पड़ी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, भूख प्यास तो नहीं लगी। अब न्यूरो डाइवर्जेंट जो बच्चे होते हैं ना, वो मेमोरी इशू भी होता है, अपने इमोशनल डिसरेगुलेशन की वजह से ओवरवेल्म्ड होते हैं ऑल द टाइम, एब्सेंट माइंडेड होते हैं, वो रिकॉल नहीं कर पाते सारे दिन में क्या हुआ। तो इस तरह से एक मदर कहती है कि मेरी बेटी क्या है, उसके मुंह पे निशान था और आंसू भी मले हुए थे। दैन मदर ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो उसने कहा मुझे किसी बच्चे ने मारा है। किसने मारा है मुझे याद नहीं, मुझे नाम याद नहीं, मुझे शक्ल याद नहीं। और मदर तड़प के रह गई। मतलब मदर्स के पेरेंट्स के लिए बहुत तकलीफ दे होता है एक न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे को स्कूल भेजना या घर पे अकेला छोड़ना किसी के भी साथ, क्योंकि जब वो वापस आते तो बच्चा कुछ रिकॉल नहीं कर पाता। बच्चे से आप पूछेंगे तो बच्चा आपको अपनी ही दुनिया की चीज़ें बताएगा कि मतलब जिस चीज़ पे बच्चे का ध्यान है वो बताएगा। कि समझे एक न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चा है जिसकी फैसिनेशन है मक्खियों के साथ, वो यही बताता रहेगा कि मक्खी एक कमरे में आ गई थी, वो इधर से उड़ के उधर गई। वो ये नहीं बताएगा कि मैंने आज खाया नहीं सारा दिन कुछ, या किसी ने मुझे मिस ट्रीटमेंट किया, किसी ने मुझे डांटा मारा। और इमोशनल अब्यूज़ तो उनको समझ ही नहीं आती बेचारों को। ठीक है, तो देखिए हम दूसरों पे रहम करेंगे ना तो अल्लाह ताला हम पे रहम करेगा।
ہم لوگوں کو رحم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بچہ ہمارا نہیں ہے کسی کا ہے تو ہم لوگ اس پہ رحم نہ کریں. وہ ریکال نہیں کر پا رہا تو ہم اس کو جیسے مرضی ٹریٹ کریں. یہ بہت غلط بات ہے. پیرنٹ جو بچے کو بھیجتے ہیں نا اسکول, سبھی پیرنٹس دل سخت کر کے بھیجتے ہیں, کہ جو نیورو ڈائیورجنٹ بچوں کے پیرنٹ ہیں نا, ان کے دل سے پوچھو کہ وہ کس طرح بھیجتے ہیں اپنے بچے کو. پورا ٹرسٹ کرتے ہیں, اللہ کے بعد وہ ٹیچرز پہ کرتے ہیں. یا اگر کسی کو بیبی سٹر آتی ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے ڈے کیئر میں, تو ان پہ پورا ٹرسٹ ہوتا ہے. وہ بچہ نہیں بتاتا. اب نیورو ڈائیورجنٹ بچہ اگر بتائے گا نا, اس کو تھوڑا سا یاد ہوگا تو آدھی بات یاد ہوگی. جیسے اس نے بتایا کہ مجھے کسی نے مارا ہے, اس کے چہرے پہ نشان تھا, اس کو یاد ہی نہیں ہے کس نے مارا. اسکول میں کتنے بچے کس کو ڈھونڈے, کس کو پکڑے. یا بچہ اگر بتاتا ہے تو وہ اس طرح بتائے گا کہ تھرسڈے کو مجھے مس ٹریٹمنٹ کیا تھا فلاں ٹیچر نے میتھس کی کلاس میں. اب جب بات سامنے آئے گی تو تھرسڈے کو تو میتھس کی کلاس ہوتی نہیں ہے, تو بچہ جھوٹا بن جائے گا. ایسے بچوں کو جھوٹا بھی سب سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ بچہ ایک مائنر ڈیٹیل ریکال نہیں کر پایا یا مکس کر گیا, کیونکہ وہ دھیان نہیں دیتا ان چیزوں پہ. ہو سکتا ہے کہ تھپڑ جو مس ٹریٹمنٹ ہے, تھپڑ پڑا ہے یا جو بھی اس کے ساتھ سلوک کیا ہے, کلاس سے نکال دیا ہے یا بینچ پہ کھڑا کیا, وہ ہو سکتا ہے تھرسڈے کو نہ ہوا, فرائیڈے کو ہوا. تھرسڈے کی بات کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں گے کہ بچے نے جھوٹ بولا ہے. ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ فرائیڈے بھی ہو سکتا ہے. بچے نے جب بتایا کہ اس کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیورو ڈائیورجنٹ بچہ جو ہے وہ ریکال کر رہا ہے. بچہ اپنے ساتھ مس ٹریٹمنٹ یا ہرٹ ریکال کر سکتا ہے. وہ ریکال کر رہا ہے کہ اس کو ہرٹ ہوا ہے, اس کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ ہوا کیونکہ اس کو ہرٹ فیل ہوا. فیلنگ انسان یاد رکھتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کو ڈے یاد نہ ہو سکتا ہے اس کو پرسن کا نام بھول گیا. اب آپ دیکھو, اس نے بتایا ہے کہ اس کا مس ٹریٹمنٹ ہوا تو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے, ٹیچر سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے, اسٹوڈنٹس کلاس روم میں جو ہیں ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے. جب آپ کسی کو ڈسمس کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ بہانہ ڈھونڈتے ہیں, اور نیورو ڈائیورجنٹ بچے بیچارے وہ تو بہانے دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو بچوں کو آئی نو بہت سارے اسکول میں الاؤڈ بھی نہیں ہے ایسے کلاس روم تک کوئی پہنچ جائے پیرنٹ, لیکن نیورو ڈائیورجنٹس کے لیے اسپیشل اکوموڈیشن ہونی چاہیے کہ پیرنٹ ٹائم ٹو ٹائم وزٹ کرے. پیرنٹ نہیں تو پرنسپل نہیں تو اسکول کا کوئی ہیڈ جو کلاس رومز میں وزٹ کر کے ٹیچرز کو بھی دیکھے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. بچہ ظاہر ہے کتنا بتائے گا, اللہ کے سپرد ہوتا ہے بچہ تو ایموشنل ابیوز بتا بھی نہیں پاتا, اس کو ورڈز ہی نہیں ملتے. بچے کے پاس ڈکشنری بھی نہیں ہوتی نا, ورڈز نہیں ہوتے, تو بچے کو ورڈز بھی دیں, اس کو گھر میں بتائیں. سیکشل ابیوز کا تو بہت زیادہ بچوں کو اب ایجوکیٹ کیا جانا شروع ہو گیا ہے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ. ایموشنل ابیوز کے ورڈز بتائیں کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہو, آپ کی بیسٹ فرینڈ بھی, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ بیڈ فیل کر رہے ہو تو آپ سوچو کہ آپ کو اس سے بیڈ کیسے فیل کروایا, کیوں فیل کروایا. اگر آپ اس کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہو آپ کو بیڈ فیل ہوتا ہے, اٹ مینس کہ وہ آپ کا فرینڈ نہیں ہے. ان کو ایموشنل ابیوز کا بتاؤ, ان کو سیلف رسپیکٹ کا بتاؤ کہ آپ کو بیٹا کوئی موک نہیں کر سکتا, کوئی ٹرائنگولیٹ نہیں کر سکتا, یہ آپ کی پرسنل باؤنڈریز کو توڑنے کے برابر چیز ہے. فیملی ممبرز میں ایسا نہ ہو, بچے کو گھر پہ چھوڑ کے جائیں کسی وجہ سے اگر فیملی ممبرز کے ساتھ, تو بچے کو آپ آہستہ آہستہ یہ ورڈز, یہ ٹرمز, ایموشنل ٹرمز سکھائیں, ایموشنل لینگویج سکھائیں, ایموشنل انٹیلیجنس سکھائیں. ایموشنل ریگولیشن تو سکھانی ہی سکھانی, کیونکہ یہ بچے اس میں ویک ہوتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ وکیبلری دیں, ورڈز دیں. جو ورڈز ملیں گے نا, جب ورڈز آ جاتے ہیں نا آپ کو, تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے چیزوں کی. ہمیں بچپن میں ورڈز نہیں پتہ تھے. گڈ ٹچ بیڈ ٹچ تو بچے بولتے ہیں کہ کریپی, یہ اس نے مجھے جو ہے نا وہ دیٹ پرسن از کریپی, اس نے ایسے میرا ہاتھ پکڑا, ایسے کیا, اٹس سو کریپی. لوگ کی بچپن میں جرت نہیں تھی کہ ہم بولیں کسی کو, یا ہماری جو جنریشن تھی. تو بچوں کو جیسے گڈ ٹچ بیڈ
ٹچ سکھایا ہے نا، گڈ فیلنگ بیڈ فیلنگ بھی سکھائے کہ آپ کی جو آپ کے پاس جو بیٹھا ہے وہ آپ کو گڈ فیل کروا رہا ہے، بیڈ فیل کروا رہا ہے. جو بیڈ فیل کروا رہا ہے آپ کو ریپیٹڈلی بیڈ فیل کروا رہا ہے، تو سوچ لیں کہ آپ کی انرجی اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، وہ پرسن آپ کا فرینڈ نہیں ہو سکتا. جو زیادہ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا، ہوشیار ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر کننگ یا نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں تو بڑے آرام سے وہ انڈائریکٹ وے میں ٹونٹ بھی کرتے رہتے ہیں، نیچا بھی دکھاتے رہتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے رہتے ہیں. اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ان کو نہیں پکڑ پاتے کیونکہ وہ نیگیٹو مائنڈڈ نہیں ہوتے، اور یہ بچے اور نیورو ڈائیورجنٹ بچے تو کبھی نہیں پکڑ پاتے کہ اینڈ آف دا ڈے یہ ڈرین فیل کرتے ہیں. بچے، کئی بچے اسکول سے آ کے رات کو سوتے ہوئے وہ ٹیتھ گرائنڈ کرتے ہیں اپنے، مطلب ان کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کے اندر غصہ بھرا ہوتا ہے، ان کے اندر دکھ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کو نیچا دکھایا جاتا ہے، ان کو موک کیا جاتا ہے، ان کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے. ٹیچرز بھی کرتی ہیں، بعض بچے بھی کرتے ہیں. انہیں کو یہ فرینڈ بھی بول رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرینڈ نہیں ہوتے. تو بہرحال بچوں کو ایجوکیٹ کریں، خود پہلے خود بھی ایجوکیٹ ہو جائیں، بچوں کو بھی کریں، ٹھیک ہے نا. تو چلے ٹھیک ہے جی. بارش ایسی ہے کہ بس دل کر رہا ہے چائے بنا کے پیوں، اور بس میں چائے بناتی ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.